جو کویشچن اینڈ آنسر ہے وہ ذرا دے دیں. اچھا بھائی آپ اگر پڑھتے چلے جائیں. دو بیوی ہے, ایڈجسٹ کیسے کریں؟ دو بیویوں کو آدمی ایڈجسٹ کر ہی نہیں سکتا, دونوں بیویاں مل کے اس کو ایڈجسٹ کرتی ہیں. آپ کا کام ہے تیسری تلاش کریں بس. جی دیکھیں یہ منگنی اسلام میں نہیں ہے. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی پسند آتا نکاح کا پیغام بھیجتے, وہاں سے ہاں ہوتی تو نکاح کر لیتے, نہ ہوتی تو کہیں اور پیغام بھیج دیتے. یہ منگنیاں تو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئی ہیں. ان منگنیوں کے سائڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. نکاح سے پہلے ہی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس نے کوئی جملہ بول دیا تو دل پہ لے گئے, پھر آپ نے کچھ بول دیا اس کو دل پہ لے گئی. یہی چلتا رہتا ہے, نہ تعلیم کے, نہ مذہب کے, نہ دین کے, نہ دنیا کے, سب برباد ہو جاتا ہے. اس لیے منگنی کا لفظ عربی لغت میں ہے ہی نہیں. نکاح کا پیغام جس کو خطبہ کہا جاتا ہے اس کو پروموٹ کریں. تو اس لیے میں تو اسی کو کہوں گا کہ آپ نے پیغام بھیجا ہے تو بس ہاں یا نہ. آپ خاتون اچھا مذاق کر رہے ہیں. دیکھیے کچھ شعبے تو ایسے ہیں جس میں خواتین کو ایجوکیشن, جیسے میڈیکل سائنس ہے, اس میں تو خواتین ڈاکٹرس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اب یہ تو خواتین خود فیصلہ کریں نا, اور اپنے علماء سے, اپنے علاقے کے علماء سے مشورہ لیں, کیونکہ وہ آپ کی نیڈ کو زیادہ سمجھتے ہیں. میں نے تو ایک مثال دے دی میڈیکل سائنس میں. ڈینٹسٹ میں خواتین کی کمی ہے. مرد لوگ جو خواتین ہیں وہ بھی ڈینٹسٹ مردوں سے علاج کروا رہی ہوتی, اور گائنی کی تو لیڈی ڈاکٹر ہی ہوگی. اس میں تو میل کا ہونا حیا کے خلاف ہے, شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو اور بہت سارے شعبے ہیں. جنرل فزیشین بھی اگر خواتین ہو تو بہت سارے شعبے ہیں جن میں خواتین ہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, یعنی ان کے لیے, خواتین کے لیے وہی ضروری ہے. دیکھو اسلام کا جو خالص نظام حکومت ہے وہ تو یہ ہے کہ سب لوگ مل کے کسی ایسے آدمی کو سلیکٹ کریں جس کے پاس دین کا علم بھی ہو, دنیا کا علم بھی ہو, اللہ کا خوف بھی ہو, اور وہ اپنی عوام سے خیر خواہ بھی ہو اور تجربے کار بھی ہو. جیسے صحابہ نے مل کے سلیکشن کی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ایسا ہے یا نہیں؟ تو سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے اگر بہترین طریقہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل ہے, آپ سمجھتے ہو اس کے نقصانات کم ہوں گے, اس طریقے کو اختیار کر لیا جائے. اس میں جمہوریت کا, بعض دفعہ جمہوری طریقہ بہتر ہوتا ہے, بعض دفعہ آمیریت بہتر ہوتی ہے. بعض ملک ایسے ہیں جہاں آمیریت سمجھتے ہیں, یعنی کوئی ایک ڈنڈے کے زور پہ کوئی آ کے مسلط ہو گیا لیکن اس نے ملک کا نظام ٹھیک کر دیا, حالانکہ وہ غیر آئینی طریقے سے آیا تھا, لیکن جب آ گیا تو ملک کا نظام اس نے ٹھیک کر دیا. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جمہوری طریقے سے کوئی شخص آیا اور اس نے ملک کا نظام, جیسے طیب اردگان جمہوری طریقے سے آیا نا ترکی میں, لیکن جب سے آیا ترکی اسلامائزیشن کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. لیکن بعض ممالک ایسے ہیں. تو اس لیے اسلام کہتا ہے آم کھانے سے مطلب رکھو, پیڑ گننے سے مطلب مت رکھو, آم کھانے سے مطلب رکھو. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک نعرے لگائے جاتے ہیں نا, جمہوریت کفر ہے, بھائی جمہوریت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی پھر؟ کہتے ہیں خلافت, تو خلیفہ ہوگا کون؟ اس کو لائیں گے کہاں سے؟ وہ مسلط کیسے کریں گے؟ جنگ ہوگی, لڑائی ہوگی, خون خرابہ ہوگا, پتہ چلا وہ خلیفہ آنے کے بجائے آپ کا ملک آپ کے ہاتھ سے ہی نکل گیا. تو اس لیے ہاں پرامن احتجاج ایک الگ چیز ہے. میں مسلح لڑائی کی بات کر رہا ہوں, اسلحے کے زور سے لڑنے میں خون خرابہ ہوتا ہے. مسلح جو عوام کا احتجاج ہوتا ہے وہ تو ضروری ہے. جب آپ سمجھتے ہو کوئی غلط حاکم ہے تو عوامی احتجاج سے, جیسے آپ لوگوں نے حکومت تبدیل کی نا ابھی ماضی میں, خاندانی احتجاج کیا ہو پورا, تبھی تو میں آیا ہوں. یہ تو آپ لوگوں نے ایک کام کیا, ایک اچھا ایک انقلاب آیا بنگلہ دیش میں, تو علماء کے ویزے کھلے, ورنہ علماء کو تو ویزے میں, ہم تو ترس گئے تھے بنگلہ دیش جانے کے لیے. تو کوئی ایک مخصوص طریقہ اسلام میں نہیں ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹی سے جو طریقہ میچ کر رہا ہو, سوٹیبل ہو. اسباب کی دنیا میں ہوائی باتیں نہ ہو کہ مجھے خواب آیا ہے, میرے خون سے انقلاب آ رہا ہے. ارے خواب کسی کو 4 شادیوں کے, میں نے بہت لوگوں کو دیکھے خواب آئے ہیں. خواب نہیں آیا, یہ مجھے حضرت جی نے بشارت دی ہے کہ تم یہ کرو تو یوں ہو جائے گا. نہ. تو جو سوٹیبل طریقہ ہو, آپ سمجھتے ہو کہ یہ افیکٹ کرے گا سوسائٹی پہ, تو اس میں جو سوٹیبل طریقہ ہو وہ طریقہ اسلام کہتے ہیں اختیار کرو. تو نہ جمہوریت کفر ہے, نہ آمیریت کفر ہے. بعض ملکوں میں جمہوریت کے فائدے ہیں, بعض ملکوں میں آمیریت کے فائدے ہیں. تو اب آپ کے ملک میں آپ بہتر جانو, یہاں کے علماء, نارملی تو جمہوریت ہی بہتر ہے اس زمانے میں, کیونکہ وہ خلیفے گئے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. وہ اب آپ سمجھتے ہو خلافت آئے گی تو خلافت آنے سے کوئی ڈکٹیٹر مسلط ہو کے آپ کو پتہ نہیں کس کی بھینٹ چڑھا دے. جمہوریت میں کم از کم یہ ہوتا ہے غلط کام کرنے سے پہلے بھی پوچھتا ہے وہ, اور لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. آپ اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہو, سڑکوں پہ آ سکتے ہو, اسمبلی میں اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو. تو آمریت میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. چلیں جی, نہیں سب خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی, ورنہ آپ سب کی 4 شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں. آپ سب خواب میں یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اگر ایک خواب کے 46 حصوں میں خواب کو ڈیوائڈ کر دیا جائے 46 پارٹس میں, تو ایک پارٹ جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ وہ وہی ہے, یعنی اس میں 2.5% سے کم سچا ہونے کا امکان ہے خواب میں.
98 یا 97% یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے پراگندہ خیالات ہیں، لیکن 2%، 2.5% اس کا بھی چانس ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے. تو اس لیے اگر کوئی واقعی وہ عجیب و غریب خواب آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے، تو کسی سے تعبیر پوچھ لیں. ادروائز اگر ڈرانا خواب آ رہا ہے تو رات کو کھانا جلدی کھائیں اور ہاضمے کی گولی کھائیں، کیونکہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ڈرانے خواب آتے ہیں، اور جب اچھی نیند آتی ہے تو اچھے اچھے خواب آتے ہیں. کنواروں کو سب کو اچھے خواب آتے ہیں، شادی شداؤں کو ڈرانے خواب آتے ہیں، جو میری تحقیق ہے. جتنے کنوارے ہیں سہانے خواب آتے ہیں. دیکھو کنوارے کی جو کمرہ ہے نا اور شادی شدہ کے کمرے میں کیا فرق ہوتا ہے. جب آپ کنوارے تھے تو آپ کے کمرے میں فلمی ہیروئنس کی تصویریں ہوتی ہیں، خوبصورت میگزین پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پرفیومز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سامنے والی وال کی ریڈ کلر کی وال، یہ والی وال وائٹ کلر کی، یہ بلیو کلر کی. کمرہ بھی بڑا رنگین سا ہوتا ہے آپ کا. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو تھوڑے دنوں میں پرفیوم کے بجائے آپ کے پاس آتا ہے بنفشہ شہتوت. سمجھ رہے ہو؟ آپ کو نہیں پتا بنفشہ شہتوت گلے کو ٹھیک کرتا ہے، وہ گلے کے لیے. معجون استو خدوس، یہ پرانا نزلہ نکالتی ہے. یہ کیا نکالتی ہے؟ پرانا نزلہ. اور جو میگزین ہوتے ہیں ان کی جگہ کتاب ہوتی ہے موت کا منظر. تو شادی شدہ کو ڈرانے خواب آتے ہیں اور کنوارے کو اچھے خواب آتے ہیں. اس لیے خوابوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کریں. بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو تو وہ پڑھتی بھی تو اسی یونیورسٹی میں ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میرے تو ابھی وسائل نہیں ہیں تو میں کیسے شادی کر سکتا ہوں. تو جس سے کرنی ہے وہ بھی تو اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. تو ویسے جب ڈیٹس لگ رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو بہتر نہیں ہے نکاح کے رشتے میں اس کو تبدیل کر لو؟ کیا خیال ہے؟ اتنا آسان. باقی بات یہ ہے کہ جب باہر ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں نا، یورپ میں، امریکہ میں، لڑکے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پاکستان سے بھی، انڈیا سے بھی، افغانستان سے بھی، بنگلہ دیش سے بھی، تو وہ دن میں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، رات کو جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو جب سر پہ پڑتی ہے نا سب راہیں نکل آتی. تو اگر آپ کے دل میں نکاح کی اہمیت ہوگی، برائی سے بچنے کی اہمیت ہوگی، تو آپ دن میں پڑھیں گے اور شام کو کوئی بزنس کریں گے آپ. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے، حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم لے لی ہے. ان 3 میں ایک وہ ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے. تو جب آپ نکاح کی نیت سے روزگار تلاش کریں گے، سائڈ بزنس کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی. اور اگر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے تو میرے علم میں ایسے 40 45 سال 50 سال کے لوگ ہیں جو اب تک باتیں کر رہے ہیں. اسلام اور جدید سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ پہلی بات دماغ میں بٹھائیں. اسلام میں کوئی ایک تھیوری، کوئی ایک آئیڈیالوجی، کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتا ہو. اسلام میں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. سائنس کی جو ماہر ریاضیات ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج ایک ٹھکانے پر چلتا چلا جا رہا ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے؟ چل رہا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ یاسین. جتنے بھی ستارے سیارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت تو تیرتا ہوا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ رکے ہوئے ہیں یا تیر رہے ہیں؟ اور قرآن نے سوئمنگ کا لفظ استعمال کیا ہے، سوئمنگ، کیونکہ جب کوئی تیرتا ہے نا اسموتھلی، تو ایسے ہی اسموتھلی چلے جا رہے ہیں. کوئی اسپیڈ بریکر نہیں آتا. زمین چل رہی ہے، راستے میں کوئی اسپیڈ بریکر آ جاتا، تھوڑا سا ہلتی، تو ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے آپ سوچو. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. آج سائنسدان جہاں بھی زندگی تلاش کرتے ہیں پہلے پانی تلاش کرتے ہیں. تو یہ تھیوری سائنس سے ٹکرا رہی ہے، یہ جدید سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے. قرآن کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کیا کافر یہ دیکھتے نہیں ہے کہ زمین آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کر دیا. سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ پہلے یہ ملے ہوئے تھے یا نہیں ملے ہوئے تھے؟ ملے ہوئے تھے بھائی. اللہ فرماتے ہیں والسماء بنیناها بأید وانا لموسعون، ہم نے آسمانوں کو بنایا اور ہم اس میں وسعت دے رہے، پھیلا رہے ہیں. سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ کائنات رکی ہوئی ہے، سکڑ رہی ہے، یہ پھیل رہی ہے. کون سی ایسی چیز ہے بھائی جو جدید سائنس کے خلاف ہو؟ ہاں، کچھ چیزیں سائنس بنا کے پیش کی جاتی ہیں، وہ سائنس ہوتی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، بندر سے کوئی وجود میں نہیں آیا، ڈائریکٹ مٹی سے بنایا ہے. اس بارے میں سائنس خاموش ہے، کیونکہ جب بن رہے تھے ہم دیکھ تھوڑی رہے تھے. لہذا اب مختلف تھیوریز آ رہی ہیں، نظریات آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ایسے بنا، کوئی کہہ رہا ہے ایسے بنا. ان میں کوئی بھی چیز ثابت شدہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ڈارون کی جو اصل تھیوری تھی وہ یہ نہیں تھی کہ خدا موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی تھیوری یہ تھی کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے تو میں بھی اس طرح سے بنی ہوگی، ہو سکتا ہے پھر اس طرح سے ہم وجود میں آئے ہوں. وہ یہ نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سائنس سے ثابت ہو، ہوائی فائرنگ نہ ہو. سائنس سے ثابت شدہ کوئی نظریہ قرآن کے اگینسٹ نہیں ہے.
دیکھو اسلامی ریاست کی خصوصیات یہ ہیں، کرپشن کا خاتمہ کرے وہ، جیسے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا کہ اپنی پیٹھ پہ راشن لاد کے چلا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اسلامی ریاست کا حاکم وہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، وہ لوگوں کی کو ترجیح دیتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ برابر کے معاملات رکھتا ہے، اس میں اقربا پروری، رشتہ داری کی بیس پہ کسی کو آگے لانا کسی کو پیچھے لانا یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ توحید کا نظام نافذ ہو، تمام لوگوں کو اپنے مذہب کی آزادی ہو۔ اسلامی مملکت میں کبھی کسی غیر مسلم کو زبردستی نہ مسلمان بنایا جاتا ہے، نہ اس کی عبادت گاہوں کو توڑا جاتا ہے۔ دیکھو ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ جس میں بنگلہ دیش بھی تھا، جس میں پاکستان بھی تھا، جس میں برما بھی تھا، اور انڈیا تو تھا ہی۔ تو آج بھی ہمیں ہندوؤں کے مندر ہندوستان میں نظر آتے ہیں، 1000 سال پرانے، 500 سال پرانے ہیں کہ نہیں؟ تو مسلم حکمرانوں نے، اسلامی حکومتوں نے کبھی ان کو نہیں چھیڑا، نہ چرچوں کو توڑا ہے۔ تو ہر شخص کو مذہبی آزادی، یہ بھی اسلامی حکومت کا ایک خاصہ ہے، لیکن اسلام سپیریئر ہوگا اس حکومت میں۔ اسلام کیا ہوگا؟ سپیریئر ہوگا، اس کی تو امن قائم ہوگا۔ بہت ساری بیسک خصوصیات ہیں جو کسی بھی اسلامی حکومت میں ہونا ضروری۔ عقیدہ توحید ہوگا، مسلمانوں کو مزاروں پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی اسلامی حکومت میں۔ غیر مسلم جائیں، وہ قبروں کے سامنے سجدہ کریں، بتوں کے سامنے سجدہ کریں، ان کا مسئلہ ہے۔ کوئی مسلمان جائے گا تو واجب الچماٹ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے واجب القتل، ایک ہوتا ہے واجب التعزیر، ایک ہوتا ہے واجب الچماٹ۔ مسلمان کو اوپر میں آپ نہ چماٹ لگانا شروع کر دینا کسی کو۔ حکومت جو اسلامی حکومت ہوگی وہ سب سے پہلے توحید کو نافذ کرے گی، نماز کے نظام کو نافذ کرے گی، پردے کے نظام کو نافذ کرے گی، زنا کو اللیگل قرار دے گی، شراب کو اللیگل قرار دے گی۔ تو یہ ساری خصوصیات ہیں، یعنی جس سے نکاح کرنا ہے اس کو پہلے سے کیسے سمجھے کہ وہ دیندار ہے، تو معلومات لیں اس کے بارے میں، اس کی اماں سے ملیں، اس کے ابا سے ملیں، اس کے بھائیوں سے ملیں۔ ویسے تو بڑے نیک بنے ہوئے ہیں، سب مل ملا کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہے کیا ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے پردہ دیکھ کے، نماز روزہ دیکھ کے اندازہ ہی ہوتا ہے۔ 100% یقین تو بھائی نہ مجھے آپ کے بارے میں ہے نہ آپ کو میرے بارے میں، 100% تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم ظاہری کچھ احوال دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ آج کل کا بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ جلدی نکاح کریں اور اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں۔ جتنا دیر سے آپ نکاح کرو گے، شادی کرو گے، اخلاقی برائیاں اتنی زیادہ پیدا ہوں گی، اور بعض دفعہ زیادہ تاخیر کرنے سے پھر شادی کے بعد بھی یہ برائیاں نہیں چھوٹتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا حکم جو اللہ اس کے رسول کا ہے وہ کیا ہے؟ نکاح میں تاخیر، بولے نا، پھر وہ دوسرا نمبر بھی کٹ گیا۔ 100 نمبر جو دیے تھے نا فل ان دی بلینکس کے، اس میں سے 98 رہ گئے، 98 رہ گئے۔ تو نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ دوسری بات یہ، تبلیغ میں وقت لگائیں۔ جب انسان کچھ وقت برائی سے دور رہتا ہے تو دور رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، 3 دن کے لیے نکل جائیں، جتنا دن تبلیغ میں رہیں گے بچے رہیں گے۔ تیسری بات، کسی واقعی اللہ والے شیخ سے، جاہل پیر مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں، کوئی واقعی نیک اللہ والے بزرگ ہوں، ان سے بھی رابطہ قائم کریں، ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ چوتھی بات، کسی سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کو، سائیکولوجسٹ کو بھی بتائیں، یہ نفسیاتی بیماری ہے، دماغی بیماری ہے، بہت دفعہ ڈاکٹر بھی اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ پانچویں بات کہ جب بھی یہ جرم ہو، آپ نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو کوئی سزا بھی دینی ہے۔ وہ سزا صدقے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور نماز نوافل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، روزے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے جب بھی یہ گناہ کیا میں اتنے روزے رکھوں گا۔ تو اس طرح جب آپ اپنے آپ کو سزا دیں گے، آہستہ آہستہ یہ گناہ پہلے کم ہوگا، پھر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔